بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈیکارٹ جو ہے نا، یہ بھی ایک مستشرق ہے اور لسانیات کا ماہر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ زبان جو ہے ان اللغہ ہی الخاصہ التی یتمیز بها الانسان عن سائر الحیوان، یعنی لغہ ہی ہے جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق کرتی ہے، کہ انسان بولتا ہے، تکلم کرتا ہے، اور حیوان جو ہے وہ صرف اصوات تک رہتا ہے، وہ لغہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے جی، لاند، وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللغہ ہی وظیفۃ التعبیر اللفظی عن الفکر سواء اکان داخلیا او خارجیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے وہ افکار جو آپ کے اندر سے نکل رہے ہیں، یا وہ افکار جو باہر دنیا سے آپ کسی چیز کو واضح کرنا چاہتے ہو، یا آپ اپنے اندر کے مافی ضمیر کو بیان کرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ آپ کے اندر جوش مار رہے ہوتے ہیں نا، آپ کے جذبات، آپ کے ارادے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ دنیا میں دیکھتے ہو اور پھر آپ اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہو۔ تو ان تمام کو جب آپ الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں، اسی کا نام زبان ہے۔ اس کو آپ بکر صاحب، اگر آپ اس کی بھی فائل بنائیں، کوشش کریں کہ بنائیں، اور تو آپ اس کو لے جائیے گا وہاں تعریفات میں، جہاں پر آپ نے جلال الدین سیوطی کی تعریف لی ہے، اور اسی طریقے سے اور ائمہ کی تعریفات کو آپ نے جہاں نقل کیا ہے، وہاں پر آپ ان دونوں حضرات کی تعریفات کو لے جائیے گا۔ اس کے علاوہ یہ فندریس بھی ہے جی۔ فندریس کہہ رہا ہے کہ ان اللغہ ہی نظام من المعلومات من العلامات، اور وعنی بالعلامہ الرمز الذي يمكن ان يستخدم بین البشر كاعضاء الحواس، کہ جو آپ کے ظاہری، یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے چھونے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس وغیرہ، تو یہ جو ہمارے حواس خمسہ ہیں انسان کے پاس، انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے اس سے اشارے کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ ہمارے آنکھ کے اشارے ہیں، زبان کے اشارے ہیں، ہاتھوں کے اشارے ہیں، اور یہ جو اشاروں کا جو نظام ہے، جب اس نظام کو جب آپ کسی کلام کا نام دے دیتے ہیں تو اس کو زبان کہتے ہیں۔ یہ فندریس نے کہا۔ اور ابن جنی کی تعریف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زبان سے مراد وہ آوازیں کہ جو کوئی بھی قوم اپنی اغراض کو تعبیر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اس کو زبان کہتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ زبان کی تعریفیں ہیں جی، ابن جنی کی، فندریس کی، لاند کی، اور اسی طرح ڈیکارٹ کی۔ دکتور انیس ابراہیم نے زبان کے بارے میں کہا۔ اوپر تو علم لغہ خیر تطبیقی کی بات ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ 110 سے لے کر 114 نمبر تک کی جو تعریفات ہیں، ان کو بھی یاد کر لیجئے گا، پہلے بھی آپ کی 3 تعریفات پیچھے گزری ہیں۔ 115 میں آ رہا ہے جی کہ العلم الذي يدرس اللغة ذاتها دراست علمیہ موضوعیہ تتناول کل عناصرها۔ علم اللغہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر آپ زبان کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ من حیث اللغہ، کہ زبان اپنی ذات کے لحاظ سے کیا ہے، اور یہ آپ کی اسٹڈی علمی ہوتی ہے اور موضوعی ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں جو کہ اس کے تمام عناصر پہ مشتمل ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہو علم اللغہ۔ رضی آ گئے ہیں جی۔ رضی کہہ رہے ہیں کہ رضی کے بارے میں وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ عالم اللغوی نحوی، لغت اور نحو کے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ لا یفرق بین اللغہ و علم التصریف، علم صرف و علم اللغہ کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے۔ فموضوع الاول عنده دراست الالفاظ، پہلے کا موضوع الفاظ کی سٹڈی ہے، اور دوسرے کا موضوع معرفت القوانین الخاصہ ببنیت هذه الالفاظ، اور دوسرے کا جو موضوع ہے وہ ان خاص قوانین پر معرفت حاصل کرنا ہے کہ جو الفاظ کو بناتے ہیں، جو الفاظ کی بنیاد میں ہیں۔ تو گویا ان کے نزدیک علم الصرف اور علم اللغہ ایک ہی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیسویسر کہہ رہے ہیں کہ اللغہ التي يبحث فيها علم اللغة ليست هي اللغة العربية او الانگلیزیہ او الالمانیہ وانما هي اللغة في ذاتها ومن اجل ذاتها۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ زبان جو ہے وہ نہ، آپ جب آپ زبان کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم اللغہ میں کسی خاص زبان سے ریسرچ کر رہے ہوں، عربی پہ، انگریزی پہ، المانی پہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ زبان علم اللغہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللغہ فی ذاتها ومن اجل ذاتها، کہ لغہ کوئی بھی زبان اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے، اور اس کے باہر جو زبانیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اور یہی نظریہ جو ہے نا وہ دیسویسر نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ فی العالم العربی المعاصر
ناجد العلم اللغۃ تسمیات کے جو جدید جو لسانیات کے عالم ہیں عربی معاصر میں، انہوں نے علم اللغہ کے لیے کئی نام تجویز کیے ہیں، جس میں اللغویات ہے، اصول اللغہ ہے، علم اللسان ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی نام کیے ہیں جی، جس میں علم اللغہ، فقہ اللغہ اور علوم اللغویہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جس میں السنہ، السنیات اور لسانیات وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ ایک بحث آپ کی 120 تک مکمل ہو جاتی ہے 115 سے لے کر۔ اس کے بعد 121 میں آپ دیکھیے گا کہ 121 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللغہ شیء مرکب، لغہ ایک شے مرکب ہے، اور والشیء المرکب هو ما نتج من اتحاد العناصر فکم عنصرا للغہ۔ یہ بہت ہی اہم ابحاث ہیں، یہ پیج بہت اہم ہے، اس سے پہلے بھی 3 MCQs آ گئے تھے لاسٹ ٹائم 2020 میں جو پیپر ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لغہ جو ہے وہ شے مرکب ہے، شے واحد نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اصغر و وحدہ پر اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اس کو صوت کہتے ہیں، بعض اس کو جملہ کہتے ہیں، لیکن زبان بہر کیف تترکب الکلام ہے۔ تو جو تترکب الکلام ہے تو وہ مرکبات کا مجموعہ زبان ہے۔ تو وہ جو مرکبات ہیں جو کہ ما نتج من اتحاد العناصر، کہ جب بہت سارے عناصر ملتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ زبان بنتی ہے، تو وہ کتنے عناصر ہیں زبان کے؟ وہ 4 عناصر ہیں۔ اب دیکھیں وہ کون کون سے عناصر ہیں، آپ ان میں سے ہر ایک کی تعریف پیچھے۔ سر 121 اگین لغہ ایک شے مرکب ہے، اور وہ کون سی شے مرکب ہے؟ جو کہ ما نتج من اتحاد العناصر، جو کہ مختلف عناصر کے اتحاد سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ نتج بمعنی نتیجہ کے ہے، کہ اس کا نتیجہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ مختلف عناصر کے ملنے سے ہوتا ہے۔ زبان تب بنتی ہے جب کئی عناصر ملتے ہیں۔ فکم عنصرا، وہ کتنے عناصر ہیں لغہ کے؟ وہ 4 عناصر ہیں۔ ان چاروں کی تعریفات آپ MCQs نمبر جو یہ والی فائل شروع ہوئی ہے، اس کے MCQs نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں پڑھ چکے ہیں۔ الصوت، الکلمہ، الجملہ اور المعنی، ہم یہاں وہاں ان سب کی وضاحت کر چکے تھے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی 123 میں کہ توجد فی اللغہ العربیہ الاصوات الصامتہ عددها 28۔ اب میں نے کل اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ عربی زبان، اب یہاں سے ہم نے اپنی زبان کو لے لینا ہے۔ پہلے ہم نے جو ابحاث کی ہیں وہ ساری زبان کی ایک عام ابحاث تھیں، جو کہ تمام زبانوں کے لحاظ سے تھیں۔ اب یہاں سے ہم اپنی زبان میں منتقل ہو رہے ہیں، اور زبان میں منتقل ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنی زبان کے حروف تہجی میں بات کریں گے۔ اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ عربوں کے ہاں بعض اصوات صامتہ ہیں، اور بعض جو ان کی اصوات ہیں وہ اصوات سائتہ، یعنی کچھ خاموش آوازیں اور کچھ بولنے والی آوازیں۔ یہاں جو اصوات صامتہ ہیں اس سے مراد ان کے حروف ہیں، ٹھیک ہے جی، جو آپ حروف تہجی کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور وہ 28 ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو آوازیں ہیں ان کی، اس سے مراد ان کی حرکات ہیں، وہ آگے آ رہی ہے اس کی ڈیٹیل دیکھیں جی۔ تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ وہ اصوات صامتہ جو ہیں عربی زبان کی وہ 28 ہیں۔ اور اب حروف تہجی 28 ہے؟ جی عربوں کے ہاں ٹوٹل حروف تہجی کی تعداد 34 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں سے جو 28 ہے نا وہ آپ کے حروف ہیں، اور باقی حرکات ہیں۔ دیکھیں نا 6 حرکات آپ کی بن جاتی ہیں، جس میں جزم کی حرکات، رفع کی حرکات، نصب کی حرکات اور جر کی حرکات۔ تو وہ آگے آ رہی ہے ڈیٹیل، آپ اب اس کو ابھی چلنے دیں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے جی کہ 124 میں وہ کہہ رہا ہے کہ الصوت المتمیز الذي يرمز الیہ کل حرف یسمى فی علم اللغہ الحدیث۔ اب یہ جدید اصطلاح ہے جو کہ آپ نے پڑھا ہوگا، جس کے اندر آپ کے جو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں فونیم، کسی بھی زبان کے اندر اس کے جو فونیم ہے وہ کیا ہے۔ تو ہماری زبان کا فونیم کیا ہے؟ وہ آواز کہ جو یعنی جدا کرتی ہے، یرمز الیہ کل حرف، ہر حرف کے طور پر بطور علامت ایک آواز مقرر کی جاتی ہے، اور اسی آواز کا نام ہے جی فونیم، ٹھیک ہے جی۔ لسانیات والے جو فونیم کہتے ہیں، تو اس فونیم سے مراد وہ آواز ہی ہوتی ہے جو کسی بھی حرف کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے، اور اس کو دوسرے اشارے سے الگ کر رہی ہوتی ہے، تو اسے لسانیات میں فونیم کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جی نبنا بواسطۃ الحرکات والسکون من الفونیمیات او الاصوات الصامتہ او الحروف المبانی کلمات، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ چاہے آپ اصوات کو جمع کر لیں، فونیم کو جمع کر لیں، اصوات صامتہ کو جمع کر لیں، ساری باتیں ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اصوات صامتہ بھی کیا ہے، اصوات صامتہ سے مراد حروف ہیں،
حروف سے مراد کیا ہے؟ حرف سے مراد صوت ہے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ علم اللغہ الحدیث میں حرف سے مراد صوت ہوگا. تو اصوات صامتہ بھی وہی چیز ہے، فونیمات بھی وہی چیز ہے، اور اسی طرح حرکات بھی وہی چیز ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے واسطے سے جو چیز پھر وجود میں آتی ہے، مثلا اگر کچھ حرف ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک کلمہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، زا یا دال جب یہ مل گئے تو کیا بن گیا؟ زید بن گیا. تو وہ یہی بات کر رہے کہ بنا رکھی جاتی ہے حرکات اور سکون کے اعتبار سے فونیمات کے مجموعے کے ساتھ، اصوات صامتہ کے مجموعے واسطے کے ساتھ، یا حروف مبانی کے واسطہ کے ساتھ. کیا بنایا جاتا ہے؟ کلمات بنائے جاتے ہیں. آگے 126 میں وہ کہہ رہا ہے کہ الحرکات ہی الاصوات الصائتہ او اصوات الحرکہ وعددها فی اللغہ العربیہ. آ گیا 6. ٹھیک ہے، جو میں آپ کو ابھی بات کہہ رہا تھا کہ جو وہ حرکتیں عربی زبان کے اندر، وہ حرکات جن کو اصوات صائتہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، 28 جو ہیں وہ عربی کی اصوات صامتہ ہیں، اور 6 عربی کی اصوات صائتہ ہیں، بولنے والی آوازیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اور ان کو اصوات حرکہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ حرکت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ 6 ہیں. 127 میں وہ اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ الضمہ والکسرہ والفتحہ، 3 یہ ہو گئیں، اور ان کو کہتے ہیں حرکہ قصیرہ، چھوٹی حرکتیں. اور 128 میں وہ بتا رہے ہیں کہ الواو الممدودہ، واو ممدودہ، یا ممدودہ، اور اسی طریقے سے الف ممدودہ. آپ نے پڑھا نا علم النحو کے اندر بھی ڈیٹیل سے یہ بات آئی کہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ، اسی طرح واو ممدودہ، یا ممدودہ اور الف ممدودہ، یہ 3 جو ہیں اس کو کہتے ہیں جی العلۃ الطویلہ. ٹھیک ہے جی. اور الصوت التی یدل علی انعدام الحرکہ، ٹھیک ہے، وہ جو حرکت کے انعدام پر جو آواز دلالت کرتی ہے وہ آپ کا سکون ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا کیا ہے جی؟ جزم ہے. 130 میں وہ کہہ رہا ہے کہ بتوالی الاصوات الصامتہ انعدام العدم بمانا ختم کرنا، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. کہتے نہیں ہیں کہ جو ہے وہ عدم سے وجود بخشا، کہ ایک چیز نہیں تھی اور پھر وہ ہو گئی. تو یہ انعدام الحرکہ سے مراد کل عدم کر دینا. ہوئے ہوئے دیکھیں جی، بتوالی الاصوات الصامتہ بمصاحبۃ الاصوات الصائتہ فی شکل مقاطع متمیزۃ متجاوزۃ یتم بناء الکلمہ. جو آپ نے ایم سی کیوز نمبر 125 میں پڑھا وہی بات دوبارہ آ رہی ہے، لیکن تھوڑی سی چینج ہو کے آئی ہے. وہاں صرف اصوات صامتہ تھیں، اب یہاں پہ آپ کی اصوات صائتہ بھی آ گئیں. وہ کہہ رہا ہے کہ اصوات صامتہ اور اس کی توالیت میں، توالیت بمانا یعنی اس کی مصاحبت میں، اس کے پیچھے پیچھے، اصوات صائتہ فی شکل مقاطع متمیزۃ متجاوزہ، جب کسی خاص شکل کے اندر، کسی خاص صیغے کے اندر، کسی خاص صورت میں آ کر استعمال ہوتے ہیں تو وہ یتم و بنا الکلمہ، تو وہاں پر ایک کلمے کی بنا بن جاتی ہے اور کلمہ مکمل ہو جاتا ہے. تو کلمے کو کیا چیز بناتی ہے؟ اصوات صامتہ اور اصوات صائتہ مل کر کلمہ بناتی ہیں. اکیلی اصوات صامتہ بھی کلمہ نہیں بنا سکتی، اکیلی اصوات صائتہ بھی کلمہ نہیں بنا سکتی، لہٰذا یہ سارے کلمے کے جزء لا ینفک ہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اگر آپ کو کوئی بھی عربی زبان میں کلمہ بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اصوات صائتہ کی بھی ضرورت ہوگی اور صامتہ کی بھی. صامتہ کی تعداد 28 ہے اور صائتہ کی تعداد 6 ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے تین جو ہیں وہ ضمہ فتح اور ضمہ کسرہ اور فتح ہے آپ کا، اور اس کے علاوہ جو اگلے 3 ہیں اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا واو ممدودہ، یا ممدودہ اور الف ممدودہ ہے. یہاں